امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا، اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنے کا نام ہے ماننا، تو تب جا کے آپ مومن بنیں گے۔ اگر یہ ساری ڈگریاں ہمارے پاس ہوں تو پھر ہم مومن کہلوانے کے قابل ہیں، مومن کہلوانے کے لائق ہیں۔ اگر ہماری کوئی گفتگو سن لے، ہمارے پاس کوئی 10 منٹ کوئی بندہ بیٹھ جائے تو ہماری گفتگو سننے کے بعد ہم کو یہ نہیں کہ یہ مومن ہے، کیونکہ ہم نے جب بھی مل کر بیٹھنا ہے دوسروں کے گلے اور شکوے ہی کرنے ہیں، جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمیں سب کاموں سے توبہ کر لینی چاہیے، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ حدیث پاک کے الفاظ میں آتا ہے کہ جو کچھ انسان کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور جو انسان کی 2 رانوں کے درمیان ہے، اگر یہ انسان اس چیز کی مجھے ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ 2 جبڑوں کے درمیان انسان کی زبان ہے اور 2 رانوں کے درمیان انسان کی شرمگاہ ہے، جو ان دونوں کو محفوظ کر لیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اور ہم مسلمان، نہ ہماری زبان محفوظ ہے اور نہ ہم محفوظ ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو روزے فرض کیے ہیں یہ مومنین پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو لایا ہے، ہم کو مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے اور ہماری حیات کے اندر ہی آیا، اور ہم نے اس رمضان شریف کو اپنی زندگی میں پا لیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان والے بن جائیں۔ ابھی تک ہم مسلمان کے دائرے میں ہیں، ابھی تک ہم اسلام لے کے آئے ہوئے ہیں، تو ہم کو اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے، اور ہمیں ہر وہ کام کرنے چاہیے جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ضروری نہیں کہ لاکھوں یا کروڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کو دیکھیں یا آپ کو سنیں، ضروری یہ ہے کہ ایک بندہ بھی آپ کی تبلیغ سن کے وہ مومن ہو جائے۔ اگر ایک بندہ بھی مومن ہو گیا تو آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ آپ کی وجہ سے لیکن وہ تب ہوگا، یہ نہیں کہ آج میں نے ویڈیو بنائی، لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں، لوگوں کی اصلاح کی، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا، اور کل میں خود وہ کام کر رہا ہوں جو دوسروں کو نہ کرنے کی تلقین کی تھی۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کسی کو گالیاں نہ دو، کیونکہ گالیاں دینا منافق کا کام ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ دھوکہ نہ کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، تو آپ دھوکہ نہ دیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ فحش کلام نہ کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ دوسروں کے دل آزاری کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، آپ نہ کریں۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں، اگر یہ کام ہم کرنے لگ جائیں
تو ہماری اس دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ جو بندہ آپ کی وجہ سے مومن بنا تھا، وہی بندہ آپ کو دیکھ کے اس کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ آج ہم اسلامی لیکچر دیتے ہیں، اسلامی تعلیم کو فروغ دیتے ہیں، اسلامی تعلیم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو فرمائی ہے، ہم وہ آؤٹ آف کنٹری میں جا کے لوگوں کو دین اور اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ چوری نہ کریں۔ ہمارا ملک ہی محفوظ نہیں ہے، ہم دوسروں کو کیسے بتائیں کہ ہمارا دین اسلام یہ بتاتا ہے جبکہ ہم خود اس کام سے محفوظ نہیں ہیں؟ تو خدا را اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کریں، اسلام کی پہچان کریں، اپنے آپ کی پہچان کریں اور مومن ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت، جس شخص نے افطار کیا رمضان کے مہینے میں روزہ بغیر شرعی عذر کی وجہ سے، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، نہ وہ مسافر تھا نہ وہ بیمار تھا، لم یقضہ صیام الدہر وان صامہ، اور اگر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے تو وہ جو ایک روزہ اس نے چھوڑا تھا وہ پورا نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا قیمتی روزہ ہے، اتنے قیمتی روزے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان فی الجنۃ بابا یقال لہ الریان، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہتے ہیں، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن صرف روزے دار اس میں داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہو سکے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، پھر کوئی اور اس میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو جنتی دروازہ ہے، باب الریان ہے، یہ صرف روزے داروں کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور روزے دار بھی وہ جو مومن ہوں، جو روزہ رکھیں تو صرف اللہ تعالی کے فرمان کی وجہ سے، روزہ رکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی وجہ سے، جو روزہ رکھیں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، تو وہی شخص اس باب الریان کا مستحق ہے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔